لیکن یہ جو دنیا کا ایک منورٹی ایک سیکٹ ہے میں وہ جو ارادی طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا تدارک کیسے؟ سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں ساری دنیا اس میں شریک نہیں. جی ایک طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں، وہ مذہب بیزار طبقہ ہے. وہ مذہب کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. چنانچہ وہ جو مذہب والے لوگ ہیں، جی اصحاب مذہب ہیں، ان کی نبض کو ٹٹولتا رہتا ہے اور مختلف حوالوں سے وہ لوگوں کے جذبات کو چیک کرتا ہے. اور مذہب وہ عیسائیت ہو، مذہب یہودیت ہو، مذہب اسلام ہو، وہ کسی نہ کسی طرح انسان کی گائیڈنس کے لیے اور انسان کو راہ مستقیم پر چلنے کے لیے کچھ حدود مقرر کرتا ہے، کچھ قیود مقرر کرتا ہے. ان حدود اور قیود سے آزادی حاصل کرنے والے مادر پدر آزاد لوگ جو ہیں وہ پھر مذہب پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، وہ اسلام ہے. اس میں اٹریکشن ہے، اس میں جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا صحیفہ ہدایت ہے. میں پورے دعوے سے شاہ صاحب ایک بات کہتا ہوں، اور اس کو اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں کہ اس وقت قرۂ عرض پر آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی کتاب اگر محفوظ ہے، موجود ہے، اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک ایسا صحیفہ، آسمانی صحیفہ، منزل من اللہ صحیفہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے. اب کبھی اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور کبھی اس صحیفہ ہدایت کے حامل، اس کو لانے والے پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام جو کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو، جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. اس امن کے دائی پیغمبر علیہ السلام کے خاکے بنا کے کوشش کی جاتی ہے کہ اور اس کا مقصد کیا اشتعال دلانا ہے مسلمانوں کو؟ اس کا مقصد مسلمانوں کو اشتعال دلانا.